نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان کرام، میرے نہایت عزت مند، واجب الاحترام، قابل عزت میرے بھائیوں اور دوستو، آج کا جو درس حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دل کو زنگ کیسے لگتی ہے اور اس پر مہر کیسے اللہ تعالی لگاتا ہے. جیسے ہم ہمیشہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دل دے پیچھو جندرے لگے ہوئے نے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. تو آج کا موضوع درس حدیث کا یہ ہے کہ دل کو زنگ کیوں لگتی ہے، دلوں پر اللہ مہر کیوں لگاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بہت مقاموں پر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اے میرا پیغمبر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو تو جہنم سے ڈرا یا نہ ڈرا، ان کو تو نصیحت کر یا نہ کر. لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں اللہ یا رب العالمین ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کی سمع پر یعنی سننے پر، کانوں پر، ابصار پر یعنی بصر دیکھنے پر پردے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو میرے دوستو، جو بدن میں مین چیز ہے وہ دل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہدایت کے یہی 3 اسباب بیان فرمایا قرآن کریم میں: دیکھنا، سننا اور دل، فہم، سمجھ. تو جب اس دل پر مہر لگ جائے، اس دل پر زنگ لگ جائے تو سارا بدن خراب ہے. تو زنگ لگتی کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو میرے سامنے کھلی ہوئی بہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب، بے شک جو دل ہے نا، تصدع، اس کو بھی زنگ لگتا ہے، کما یصدع الحدید، جیسے حدید کو زنگ لگتا ہے. حدید کہتے ہیں لوہے کو، جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اذا اصابہ الماء، جب اس کو پانی پہنچ جائے، یعنی لوہے کو جب پانی پہنچ جائے تو اس کو زنگ لگ جاتی ہے.
اب دل کو زنگ کیوں لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت مقام پر قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دلوں کو زنگ کیوں لگتی ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، 30 پارہ ہے، عما یتساءلون، اذا تتلی علیہ آیاتنا، اذا جب تتلا پڑھی جائیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیاتیں، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ اولین کی قصے کہانیاں ہیں، یہ جو قرآن ہم بیان کرتے ہیں ان کے سامنے جب بیان ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قصے کہانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہا ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تو ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، اور یہ کہتے ہیں میرے لیے نہیں ہے، یہ تو قصے کہانی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، قرآن تو عظمت والی کتاب ہے، وہ میرا کلام ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، یہ نصیحت ہے۔ بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے، بل رانا، بلکہ رانا، ان کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے نا اس کے دل کے اندر قرآن نہیں جاتا، اس کا دل اللہ کے کلام پر خوش نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر پر خوش نہیں ہوتا، اللہ کی نصیحت پر خوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ کلام اس کے دل کے اندر جاتا نہیں ہے، اس لیے اسے اچھا نہیں لگتا، وہ اس سے بور ہوتا ہے، کیونکہ ران علی قلوبہم، ان کے قلوب پر زنگ لگی ہوئی ہے، جب زنگ لگی ہے تو قرآن ان پر اثر نہیں کرتا۔ اللہ کیوں لگی ہے زنگ؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما کانوا یکسبون، ما کانوا یکسبون، بما کانوا یکسبون، بسبب ما کانوا یکسبون، ما موصولہ، بما، بسبب ما، اس کے سبب لگی ہے زنگ، یکسبون جو وہ کسب کرتے رہے، کیا کسب کرتے رہے؟ یعنی گناہ، نافرمانی، بری محفلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زنگ اس لیے ان کے دلوں پر لگی ہے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، گناہوں کی محفل کو اختیار کیا ہے، اپنے دل کو نافرمانیوں میں لگایا ہے، گناہوں میں لگایا ہے، تو اس لیے اس گناہ کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ گئی ہے۔ نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی مصروفیت کی وجہ سے، گناہوں کی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، گناہ کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگی ہے۔ اب زنگ لگی ہے تو اللہ کی بات ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتی، اللہ کا کلام ان کے دلوں میں نہیں جاتا، ہے نصیحت، ہے نورانی، ہے میری آیاتیں، ہے مقدس کلام، لیکن ان کے دلوں میں اس لیے نہیں جاتی کہ ان کے دلوں پر زنگ لگی ہوئی ہے۔ ایک مقام ہے، دوسرا مقام ہے، غالباً میرا خیال ہے پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، اللہ فرماتے ہیں وہاں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، بلا کیوں نہیں، من کسب، جس نے کسب کیا، سیئہ یعنی برے گناہ، سیئات گناہوں کو کہتے ہیں، من کسب سیئۃ، جنہوں نے سیئات کیے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ جب احاطہ کیا، بِهِ اس کے ساتھ، خَطِیئَتُهُ اس کے گناہوں نے، وَأَحَاطَتْ احاطہ کیا، احاطہ کہتے ہیں گلدیرے کو، گول، چھاپا،
وَأَحَاطَتْ بِهِ وَأَحَاطَتْ بِقَلْبِهِ وَأَحَاطَتْ بِحَيَاتِهِ وَأَحَاطَتْ بِعُمْرِهِ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ آدمی کیوں جہنم میں نہیں ہوگا ہمیشہ؟ وہ ہدایت کی طرف کیسے آئے گا؟ کون؟ من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃ، یعنی اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، مطلب یہاں یہ ہے کہ وأحاطت بہ وأحاطت بقلبہ، اس کے دل کے ساتھ گھیرا ڈالا ہے خطیئتہ، اس کے گناہوں نے، یعنی اتنے زیادہ گناہ اس نے کیے ہیں، اتنی زیادہ نافرمانی اس نے کی ہے کہ اس کے دل کے ساتھ گناہوں نے گھیرا ڈال دیا، اس کی احاطت بحیاتہ، اس کی حیاتی کے ساتھ ساری عمر کرتا رہا، اس کے دل کے ساتھ گناہوں نے گھیرا ڈال دیا۔ تو کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ فرماتے ہیں جب ایسا ہوا، یعنی احاطہ کیا گناہوں نے، اتنے زیادہ گناہ اس نے کیا، اس کے درمیان اس نے توبہ نہیں کی، جب توبہ نہیں کی تو کیا ہوا؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حالانکہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن وہ گناہ گار جس نے گناہوں پر اصرار کیا، ہمیشہ گناہ کرتا رہا اور اس نے توبہ نہیں کی، یاد رکھیں جہاں بھی قرآن کریم میں اسی طرح عنوان آتا ہے تو ساتھ یہی بات اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیشگی کی ہے گناہ پر، توبہ نہیں کی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان سے تو گناہ ہوتا ہی ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہوتا تو ہے گناہ، کل بنی آدم خطاؤن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم، کلو سارے، بنی کہتے ہیں اولاد کو، آدم آدم کی، کلو بنی آدم، آدم کی کل اولاد جتنی بھی ہے، خطاؤن سارے خطاوار ہیں۔ قرآن کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، خلق وہ پیدا کیا گیا ہے ضعیف، کمزور، اسے تو کمزوری ہونی ہے، وہ تو کمزور ہے پہلے سے، اس لیے تو اللہ نے شیطان کو چیلنج دے دیا جو تو گمراہ کرتا رہے، آگے آ پیچھے آ دائیں آ بائیں آ، اس کو گمراہ کر، فانظر، تجھے مہلت دی گئی ہے، میں نے تجھے مہلت دی ہے، زور لگا، زور لگا، ساری زندگی زور لگا، آگے آ، من بین ایدی ومن خلفی عن ایمانہ عن شمائلہ، آگے آ پیچھے آ دائیں آ بائیں آ، گمراہ کر، یہی بات تو شیطان نے کیا نا، 8 مقاموں پر اللہ نے بیان کیا، 8 صورتوں میں جو شیطان کو اللہ نے چیلنج دیا، اور شیطان نے بھی جھگڑا کیا اور تکبر کیا، ہاں اللہ اس کے لیے سجدہ کرو، یہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ تو پاؤں کے نیچے رگڑا جاتا ہے، مٹی ہے پاؤں کے نیچے آتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار، بہت طاقتور چیز سے، میں تو بہت طاقتور ہوں، انا خیر منہ، اللہ تو میرے ساتھ ناحقی کر رہا ہے، بہت زیادتی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ پر تہمتیں لگا رہا تھا شیطان، میرے ساتھ ناحقی ہے، اس سے پہلے زمین کے اوپر ساری جنات نے تیری نافرمانی کی تھی، اور ایک میں تھا، ایسی جگہ نہیں ہے زمین پر جہاں میں نے تیرا سجدہ نہ دیا ہو، آج تو مجھے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر من، میں تو بہتر ہوں، آج یہ انصاف ہے میرے ساتھ، مٹی کے سامنے مجھے جھکا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا اچھا فخرج، دفع ہو جا میری رحمت سے، جا، تیرے اوپر لعنتی علیک، تیرے اوپر میری لعنت ہوگی الی یوم یبعثون۔ جب شیطان کو پتہ چلا، جب فتویٰ لگ گیا،
اب لانتی ہوں تو وہیں کھڑا اب اللہ کے اوپر تہمتیں لگا رہا تھا. اتنی بڑی نافرمانی کے بعد، لعنتی بننے کے بعد، پلیت ہونے کے بعد، اللہ کی رحمت سے نکلنے کے بعد فوراً اس نے اللہ کو رجوع کیا. کس سے مانگا؟ اللہ سے. اللہ سبق سکھا رہا ہے. 8واں پارہ ہے سورۃ اعراف کی، غالباً 12، 13، 14 نمبر آیت ہے. سورۃ اعراف کا پہلا رکوع ہے. تو اسی وقت اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے، میرے بندو یہ پلیت ہو گئی. اس وقت بڑی نافرمانی کی اس نے، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ مجھ سے مانگا. اور مانگا کیا کہہ رہا تھا رب انصرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ میری دعا قبول فرما. اللہ دینا تو ہے، اللہ دینا تو نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے تیرے سوا میری فریاد سننے والا. میرا کوئی راستہ نہیں ہے، میرا کوئی در نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ تو نے مجھے لعنتی بنا دیا ہے، اپنی رحمت سے نکال دیا ہے، اپنی رحمت کی جھولی سے نکال دیا ہے، لعنتی بنا دیا ہے. اب میری دعا تو قبول کر. اللہ نے فرمایا جو مانگ میں قبول کروں گا، جو مانگ، تاکہ میرے گناہ گار بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ پلیتوں کی سنتا ہے، شیطان کی بھی سنتا ہے. اس وقت اس نے نافرمانی کی اور مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے یا رب انظرنی الی یوم یبعثون. یا رب انظرنی، یا رب انظرنی، مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، قیامت تک. فنز قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی. کہنے لگا اللہ ایک اور دعا قبول فرما. فرمایا کیا مانگتا ہے؟ مانگ. اس نے کہا اللہ جس کے لیے تو نے مجھے اپنی رحمت سے نکالا، جس کے لیے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا، اس کے آگے جگہ دے. الفاظ پھر کہا پیچھے، ان شمائلہم دائیں طرف، ان ایمانہم دائیں طرف، ان شمائلہم اور بائیں طرف، یہ 4 اطراف مجھے دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے. کیا کرے گا؟ اس نے کہا یا اللہ بس ٹھیک، مہلت بھی مل گئی ہے. اس جس کے لیے تو نے مجھے اپنی رحمت سے نکالا، اسے آگے جگہ دی تو نے، پیچھے بھی، دائیں طرف بائیں طرف، یہ 4 اطراف میرے ہو گئے. اب کہاں جائے گا؟ اب میں اکیلا جا رہا ہوں. قیامت کے دن جب میں واپس آؤں گا تو کیا ہوگا؟ میرے ساتھ پلیتوں کے ترنڈے ہوں گے، جماعتیں آئیں گے لعنتی، سب کو بناؤں گا. وعزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر شاکرین نہیں پائے گا، سارے میری طرح نافرمان ہوں گے. وعزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ کیسے؟ اس نے کہا آگے آؤں گا گمراہ کروں گا، پیچھے آؤں گا گمراہ کروں گا، دائیں جائے گا آؤں گا، بائیں جائے تیری طرف آئے گا آؤں گا، آگے تیری طرف آئے گا آؤں گا، پیچھے تیری طرف دیکھے گا آؤں گا. کہاں جائے گا؟ یہ تو گمراہ ہوگا. اللہ نے پلیت ہے نا، تو جاہل ہے نا، تجھے علم نہیں ہے. میں نے 4 طرف اپنے بندے کی تجھے دی ہیں، لیکن 2 اپنے لیے رکھی ہیں. کہنے لگے کون سی اللہ؟ اللہ نے فرمایا تو آگے آتے گمراہ کر، پیچھے آ گمراہ کر، دائیں آ گمراہ کر، بائیں آ گمراہ کر. 80 سال گمراہ کرتا رہا، لیکن اگر کسی وقت میرے گناہ گار بندے کا خیال آیا نا جو میرا رب پروردگار رحمان ہے، اور نیچے سجدے میں گرا تو نیچی والی طرف تو نہیں ہے، یا اس نے اوپر والی طرف ہاتھ اٹھائے، توجہ دی کہ میرا رب رحمان ہے، تو اوپر والی طرف تیری نہیں ہے، نیچے والی نہیں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ تیرے ہیں، 2 طرفیں میری ہیں، 4 طرف تیرے ہیں. 80 سال تو نے گمراہ کیا. وعزتی وجلالی والاعلی، تو نے ایک ہی میری عزت کی قسم اٹھائی، میں 3 اٹھا رہا ہوں. جب میرا گناہ گار بندہ آئے گا
اور اوپر توجہ دے گا، ہاتھ اٹھائے گا، وعزتی وجلالی والاعلی، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، الوہیت کی قسم، ابھی اس کے ہاتھ منہ تک نہیں آئے ہوں گے، 80 سال کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، کمل لازم بلا جس اس نے کیے نہیں۔ پھر تو کیا کرے گا؟ تیری محنت وہاں بھی ضائع ہوگی۔ نیچے سجدے میں سر لائے گا، کہے گا سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو پاک ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، شریک سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، ربی وہ میرا رب ہے، الاعلی بہت اونچا بزرگی والا، کوئی نہیں ہے اس کے سوا میرا، اللہ میں تیرے در میں، نیچے والی طرف تو نہیں ہے۔ ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم، وہ ایک دفعہ کہے گا نا سبحان ربی الاعلی، میں اللہ کہوں گا صدقت یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں 100 دفعہ کہوں گا میرا بندہ تو نے سچ کہا، میں پاک ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو نے سچ کہا، لبیک یا عبدی، میں اللہ حاضر ہوں، میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سجدے سے ابھی سر اٹھایا نہیں ہوگا، میں اللہ اس کے 80 سال کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوگا، تو کس کا مقابلہ کرے گا؟ تو میرے دوستو پہلے سے یہ بات آ رہی ہے، بندہ تو میرا ہے کمزور، لیکن وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، ہمیشہ گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے کرتا ہے، لیکن جب میں اسے یاد آتا ہوں تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ذکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، جب وہ گناہ کر لیتا ہے، کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو ذکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، مسلمان یہ ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی یہ ہوتی ہے، جب اس سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرتا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے، اللہ اس کو مناتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ نہیں کرتے، ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کے دل کے ساتھ گناہوں نے گھیرا ڈال دیا، جب گھیرا ڈال دیا تو ختم اللہ علی قلوبہم، انہوں نے توبہ نہیں کی، میں اللہ نے مہر لگا دی، جب مہر لگا دیے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرا پاک پیغمبر ابھی نہ ڈرا یا نہ ڈرا، لا یؤمنون ایمان نہیں لیں گے، وما کانوا مہتدین نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف، ہدایت والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے گناہوں پر ہمیشگی کی ہے۔ تو زنگ لگتی ہے اس وقت جب انسان گناہ کرتا ہے، اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے، لوہے کو پانی پہنچنے کے ساتھ، دل کو گناہ پہنچنے کے ساتھ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، جس کے دل پر زنگ لگی ہے، زنگ دور کرنے کی صورت کیا ہے، زنگ کیسے دور کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، و تلاوت القرآن، قرآن کو پڑھنا سمجھنا، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، سمجھیں گے نا قرآن کو، قرآن کی سمجھ آ جائے گی تو پھر دل سے زنگ چلی جائے گی، اللہ کے ساتھ دل کا تعلق بناتا ہے تو صرف قرآن بناتا ہے، قرآن کے ذریعے انسان کا تعلق بنتا ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے موت کو بھی یاد کرنا ہے، اور قرآن ہم نے سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، قرآن سیکھیں، ہم علماء سے پوچھیں، تو انشاءاللہ ہمارا درس جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آپ سب دوست جتنے دیکھ رہے ہیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی سارے شرعی حاجات پورے فرمائے، مشکلات حل فرمائے، جہاں جہاں پریشان ہیں میرے مسلمان بھائی اور مسلمات، اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اور گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ انشاءاللہ میں ویڈیو دیتا رہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سنیں، اور ویڈیو کو لائک بھی دیں،
اور شیئر بھی کریں، اور کے ساتھ جتنی بھی چلے گی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ قرآن حدیث یہ صدقہ جاریہ ہے میرے دوستو، اصل چیز یہ ہے۔ تو شیئر کریں، اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا عبداللہ بن برا چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔